السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے آفیشیل ولاگ میں۔ آج بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے آج کا دن میرے لیے بہت خاص رہا، کیونکہ میری ملاقات ہوئی ایک بہت ہی پازیٹیو اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی شخصیت سے، مانی میر بھائی سے۔ ہم نے کافی دیر تک گپ شپ کی، لیکن صرف باتیں ہی نہیں، ایسے ٹاپک چنے جو ہمارے معاشرے کی اصل صورتحال دکھاتے ہیں۔ ہم نے بات کی سوسائٹی اور نیگیٹیوٹی کے حوالے سے۔ ہم سب اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، لیکن مانی میر بھائی نے مجھے ایک نئی نظر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر بندہ صرف کمپلین کرنے کے بجائے ایک چھوٹی سی کوشش کرے تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ برائیاں ہر جگہ ہیں، لیکن ان کا خاتمہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم خود بہتری کا حصہ بنے۔ یہ ولاگ بھی اسی سوچ کا پہلا قدم ہے۔ السلام علیکم گائز، آج میں اس شخصیت کے پاس آیا ہوں جو دنیا کی ابھر رہی ہے شخصیت، جس نے ہر گن کے خلاف علم بلند کیا ہے۔ زبردست پرسنالٹی، کیا بات ہے یار۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے پیارے بھائی، اپنے پیارے دوست، اپنی جان مانی میر صاحب کی۔ یہ ہے جی مانی میر صاحب، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانی میر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تقیر صاحب۔ مانی میر صاحب یقین کریں مزہ آ گیا، چس آ گئی ہے۔ میں اگر پنجابی میں کہوں کہ آپ کے کام دیکھ کے جو آج کل آپ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، یقین کریں گن صاف کر دیا آپ نے۔ کیا بات ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یوٹیوب پہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یار اصل وجہ یہ ہے کہ ادھر آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو کام پہلے باہر ہوتے تھے، ڈیروں میں 10 15 30 بندے بیٹھتے تھے، گپے لگاتے تھے، آج کل وہ انٹرنیٹ میں گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے۔ تقریباً آدھی ہماری زندگی جو ہے وہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک ادھر کنورٹ ہو گئی ہے۔ تو کچھ ہمارے معاشرے کے خلاف بڑی کوئی اولاد لوگ ایسے بنا رہے ہیں، کوئی لوگ ویڈیو ایسے بنا رہے ہیں کہ ہمارے جوان کا جو ٹرینڈ یا کنٹینٹ نام دے کے ان کو ذہنی طور پہ ان کو خراب کیا جائے۔ ہم نے بات کی جی ٹی روڈ اور ایکسیڈنٹ کے حوالے سے۔ آج کا ایک اور اہم واقعہ تھا، جی ٹی روڈ پر ہوا ایک ایکسیڈنٹ۔ اٹ واز ہارٹ بریکنگ۔ صرف کچھ سیکنڈ کی غفلت نے ایک پوری زندگی کو بدل دیا۔ یہ سین دیکھ کر ہر ایک کی بات سمجھ آئی کہ ہمیں ٹریفک رول کو اگنور کرنے کے بجائے ٹریفک رولز کو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ایک کال یا تھوڑا سا جلدی پہنچنا کسی کی زندگی سے زیادہ ضروری ہے؟ تقیر صاحب، میں یہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی انہوں والی گل کرنا چاہنا، کیا ساڑھا جی ٹی روڈ ٹیکس دے دکن کے سنمدار تھا۔ اس سے اتنے جوان بندے مار رہے ہیں جتنے وزیرستان دہشت گردی سے نہیں مارے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اتنے لوگ مار چکے ہیں۔ سارے جوان، سارے 18 دکن کے 3 کے درمیان ڈمرا تلے آ کے جی ٹی روڈ سے 60 دکن کے ٹیکسٹر تک بچے، جوان بچے لوگوں نے فوت ہو چکے ہیں۔ تے وہ 2 بندے، ایک شہزاد لڑکا ہے سدھارتھ کلونی نالا، ایک سمیع اللہ بٹ صاحب کی بڑی کوشش پہ کرنے کہ جی ٹی روڈ نہ مسئلہ حل کیا جو، لیکن کوئی اس نہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے جس ضربے عزم لایا نے جو بلوچستان تھی دہشت گردی مورد، اس دہشت گردی مورد بھی کوئی ضرور بلاوے پاکستان آرمی حکومت کہ تھے اللہ تعالیٰ لوکل روڈ اڈا کر دیتا چلے۔ بالکل یہ بات ضروری ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ٹرک ہے ان کو موٹر وے پہ شفٹ کریں جب تک کوئی اس کا الٹرنیٹو نہیں نکلتا۔ موٹر وے سے ٹرک جائے، ٹیکسلا سے لے کے حسن عبدال تک کوئی جی ٹی روڈ پہ ٹرک نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کمپین میں مانی بھائی نے ایک علم بلند کیا ہے، ہم مانی بھائی کے ساتھ ہے، ہم اور اس بندے کے ساتھ ہے جو ہر گن کو صاف کرے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ قریب بی ایچ پی میڈیا ہاؤس پہ ہم مانی بھائی کو لے کر آئیں گے، ہم دعوت دیں گے کہ ہمارے میڈیا چینل پر آئیں، ہم ان سے پوڈ کاسٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ سماج، میرا سماج کس سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے بی ایچ پی میڈیا ہاؤس، اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست تقیر احمد۔ السلام علیکم۔ اور ہاں، ایک شخص کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کا نام ہے رجب گن۔ شاید آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، لیکن ایسے نیگیٹیوٹی اور غلیظ حرکتیں کسی بھی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ میں نام لے کر اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ڈرنا اب بند کرنا ہوگا،
جو لوگ سوسائٹی میں زہر پھیلا رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے۔ بالکل مانی بھائی، آپ نے جس طرح بھی مجھے کہا کہ آپ ایک گن، بہت بڑا گن ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس گن کا نام لوں، آپ بتائیں اس گن کے بارے میں میڈیا کو۔ سر وہ گن، بہت سارے گن ہیں، اس میں سے ایک وہ رجب بٹ بھی ہے، یہ ایک مداری ہے۔ جس طرح بندر والا نہیں نہ چاہتا بندر یار لوگ کٹھے ہو، بندر نے چاہتا ہے نا میں سنے کار بہنا ہے، فلانے کار جو فلانے کار تماشا تکانا ہے بندر، اس طرح رجب بٹ ظاہری گل علم نہ ہو سی۔ پہلی گل ہے میں حکومت پاکستان درخواست ہے کہ سوشل میڈیا چ یا کوئی بھی بندہ کیمرے چاہنا ہے اس نے ایک اسپیشل تعلیم ہوئے، ایک علم ہوئے یا ایک ڈپلوما ہوئے، اس تو بعد ہوا اساں ساریاں گلاں جتنے بھی ہیزٹ ہون یا جتنے بھی یہ چیزاں اساں پتہ ہون یار اس کو اگے نہیں بہنا، معاشرے نہ ذہن خراب نہیں کرنا، سارے بچے اگے ذہنی مریض ہو رہے ہیں، یونیورسٹیاں کالجاں نے ماحول ہے۔ تو اس تو بعد رجب بٹ جے انہوں نے یا ایسے لوگوں نے یہ بلاگ تک نے بچے انہوں نے ذہن اور خراب ہونے کنورٹ ہونا ہے، جڑا یہودی ہے تو کتنا 50-60 سال پہلے سن اندر بم مارنا چاہے نہیں مار سکا، لیکن وہ سوشل میڈیا نے تھرو یہ لوگوں نے تھرو جنہ پیسے نے بدلے سب کچھ کرنے مرو تیار ہوں، تماشا تکانے مرو تیار ہوں، ایک باندر رکھے اس بندہ ایک اساں مختلف بندے رکھے روز نوی کہانی آپ کو بڑھائی ہونی تے بچیاں تے زمانے خراب کری جا رہے ہیں۔ بالکل مانی صاحب، آپ کا میسیج انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گا اور یہ میسیج انشاءاللہ ہم دنیا میں لے کر نکلیں گے آپ کی قیادت میں، اور یہ گن بھی صاف کریں گے۔ میں حکومت پاکستان بالخصوص اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ ان کو گن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات مانی میر صاحب کہنا چاہتے ہیں، جی مانی صاحب۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا میرا پہلا ولاگ، لیکن یہ آخری نہیں۔ اب میں ہر اس ایشو کو اٹھاؤں گا جو لوگ چھپاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں اور مانی میر بھائی مل کر ایک پاورفل میسیج دینے والے ہیں، جس میں ہم برائی کے خلاف ایک مکمل ویڈیو تیار کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سدھرے، بہتر ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے دے کر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں بدلنے کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیں BHP میڈیا ہاؤس۔